تاریخ میں نا کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بناتے، وہ تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جو سلطنتوں کی تقدیر لکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی دن کی بات کریں گے، ایک ایسی جنگ کی جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جنگ بدر۔ چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں ایک منظر سے۔ ذرا تصور کریں، ایک شہر ہے اور اس شہر کا ہر گھر، ہر گلی ماتم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہر طرف سے صرف رونے کی، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک ایسا ماحول جو دل دہلا دے۔ تو یہ جو پورے شہر کا غم تھا نا، یہ دراصل ایک دور دراز میدان جنگ میں ہوئے ایک واقعے کا نتیجہ تھا۔ یہ اس جنگ کی ذاتی قیمت تھی جو لوگ ادا کر رہے تھے۔ اور اس غم کے بالکل بیچ میں ہمیں ملتے ہیں مکے کے ایک شہزادے، مستقبل کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ وہ ایک لمبے تجارتی سفر سے واپس مکہ لوٹتے ہیں، لیکن یہ وہ مکہ نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ شہر بدلا ہوا تھا۔ انہیں آ کر پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی ہے اور اس جنگ میں ان کے قبیلے کا سردار ابو جہل مارا جا چکا ہے۔ صرف وہی نہیں، ان کے 25 کزنز بھی مارے گئے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ ان کا اپنا سگا بھائی ولید بن ولید مسلمانوں کے قید میں ہے۔ سوچے ذرا، ایک لمحے میں ان کی پوری دنیا ہی الٹ گئی۔ لیکن دیکھیں، یہ کہانی صرف خالد بن ولید کے ذاتی نقصان کی نہیں ہے، یہ صرف ایک شہر کے ماتم کی بھی نہیں ہے۔ یہ جو بظاہر ایک قبائلی لڑائی لگ رہی تھی نا، یہ دراصل ایک بہت بڑی عالمی تبدیلی کا پہلا قدم تھی۔ دنیا کا مرکز بدلنے والا تھا۔ اکثر لوگ جنگ بدر کو بس عرب کے قبیلوں کے درمیان ایک چھوٹی موٹی لڑائی سمجھتے ہیں، لیکن تاریخی حقیقت وہ بہت مختلف ہے۔ دراصل یہ وہ واقعہ تھا جس نے اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی رومن امپائر اور پرشین سسانی امپائر کے زوال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کا اعلان تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، دیکھیں کہ چیزیں کتنی تیزی سے بدلیں۔ 624 عیسوی میں بدر کی جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے صرف 12 سال بعد 636 میں یرموک کے میدان میں رومیوں کو ایک زبردست شکست ہوتی ہے، اور اسی سال قادسیہ میں فارسیوں کی سلطنت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر 651 تک تو ساسانی سلطنت کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ تو بدر وہ پہلی چنگاری تھی، وہ پہلا ڈومینو تھا جس نے اس پورے سلسلے کو شروع کیا۔ اس ایک جیت نے ایک ایسا مومنٹم بنایا، ایسا اعتماد دیا جس نے آنے والی تمام فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ لیکن یہ جنگ صرف زمین پر نہیں لڑی جا رہی تھی، اس نے لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں بھی ایک نیا نقشہ بنا دیا تھا۔ وفاداری کے معنی بدل رہے تھے۔ اب خون کا رشتہ نہیں بلکہ نظریہ، آئیڈیالوجی سب سے اہم ہو رہی تھی۔ اور اس کی سب سے آپ کہہ لیں کہ شدید مثال ہمیں میدان جنگ میں ہی نظر آتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے سامنے ان کے اپنے والد آ کھڑے ہوئے دشمن کی طرف سے لڑتے ہوئے، اور انہوں نے اپنے عقیدے کے لیے اپنے والد کے خلاف تلوار اٹھانے سے گریز نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا کہ پرانا قبائلی نظام ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا نظریاتی معاشرہ جنم لے رہا ہے۔ اچھا، جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ خاص طور پر قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، وہ جنگ جیتنے کے ایک بالکل نئے معاشی نظام کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یاد ہے خالد بن ولید کا بھائی قید میں تھا، اسے چھڑانے کے لیے خالد کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، 4000 سونے کے سکے۔ آج کے دور میں یہ کروڑوں، شاید اربوں روپے بنتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک تاوان نہیں تھا، یہ ایک پورا سسٹم تھا، ایک معاشی حکمت عملی تھی جس سے نئی بننے والی ریاست کو مالی طور پر مضبوط کیا جا رہا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رہائی کا راستہ صرف پیسے سے نہیں نکلتا تھا۔ جن قیدیوں کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے سامنے ایک ایسی شرط رکھی گئی جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اور تم آزاد ہو۔ یہ پیسے سے کہیں آگے کی سوچ تھی، یہ علم میں سرمایہ کاری تھی، ہیومن کیپٹل میں، آنے والی نسلوں کے لیے۔ مگر قیدیوں کی قسمت کا یہ فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری بحث تھی۔ نئی ریاست کے 2 سب سے بڑے رہنماؤں کی سوچ میں ایک واضح فرق تھا۔ ایک طرف تھے حضرت ابو بکر، جن کی رائے تھی کہ رحم کا معاملہ کیا جائے، فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس سے کمیونٹی مضبوط ہوگی۔ دوسری طرف تھے حضرت عمر، جن کا موقف بہت سخت تھا،
ان کا کہنا تھا کہ دشمن کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سختی ضروری ہے۔ یہ دراصل سافٹ پاور بمقابلہ ہارڈ پاور کی ایک بحث تھی، اور اس بحث نے طے کرنا تھا کہ اس نئی ریاست کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی۔ پھر ہوا یہ کہ بعد میں جو قرآنی وحی نازل ہوئیں اس میں حضرت عمر کے موقف کی تائید کی گئی، اور اسی واقعے کے بعد انہیں الفاروق کا لقب ملا۔ الفاروق کا مطلب ہے وہ جو حق اور باطل کے بیچ ایک واضح لکیر کھینچ دے، جو صحیح اور غلط میں فرق کر دے۔ یہ لقب ان کی اسی دور اندیشی کی پہچان بن گیا۔ چلیں اب کہانی میں واپس چلتے ہیں خالد بن ولید کی طرف، کیونکہ اس پورے تاریخی واقعے کے بیچ میں ان کی اور ان کے بھائی ولید کی ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی کہانی بھی چل رہی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، خالد نے وہ بھاری رقم ادا کی اور اپنے بھائی کو چھڑا لیا۔ ولید نے مکہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن راستے میں کہانی نے ایک حیران کن موڑ لیا۔ ولید اپنے محافظوں سے کسی طرح نکل گئے، مگر وہ مکہ نہیں گئے بلکہ واپس مدینہ چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنی مرضی سے ایک آزاد شخص کی حیثیت سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی خالد کو ایک خط لکھا، ایک ایسا خط جس نے شاید بہت کچھ بدل دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے قید کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے، اسی لیے میں اب ایک آزاد آدمی کے طور پر اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی فتح کا اعلان تھا۔ اب ذرا خالد بن ولید کے بارے میں سوچیں۔ ان کے لیے یہ ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ ان کا اپنا بھائی جسے انہوں نے اتنی مشکل سے اتنی بڑی قیمت دے کر چھڑایا، وہ واپس جا کر انہی کے دشمن سے مل گیا۔ صرف ملا نہیں بلکہ ان کا نظریہ بھی اپنا لیا۔ اس ایک واقعے نے خالد کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ جس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں کیا وہ واقعی صحیح ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب ایک عظیم جنرل کا سب سے بڑا دشمن ہی اس کی سب سے بڑی انسپریشن بن جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب نے نہ صرف خالد بن ولید کی اپنی تقدیر لکھی، بلکہ آنے والی کئی سلطنتوں کا مستقبل بھی اسی جواب میں چھپا تھا۔